خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ایک بار پھر نعمت افطار میں اور بزم علماء. ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے ابتدا میں کچھ سوالات کیے تھے اور اس میں سے ایک سوال میں نے چھوڑا تھا علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب کے پاس، اور پھر ہم نے وقفہ لیا اور پھر ہمارے مقابلے اور ان کے سیگمنٹس ہوتے رہے. علامہ صاحب فرمائیے گا، میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ یہ کچھ لوگ روزے کو اتنا طاری کر لیتے ہیں کہ روزے کے بعد کچھ کر نہیں پاتے، بس وہ کہتے ہیں روزہ رکھ لیا نا، بس اب کچھ نہیں ہو رہا ہم سے، اتنا بس روزہ ہی رکھتے ہیں اور کچھ نہیں کر پاتے. نہیں، یہ تو غلط طریقہ ہے روزے کو. بلکہ فقہائے کرام نے فرمایا کہ کوئی اس نیت سے بار بار سر پر پانی ڈالے اور بار بار جو ہے اپنے آپ پر گیلا کپڑا رکھے سر پر. ایک تو یہ ہے کہ گرمی ہے، لیکن اس لیے کہ شو کرے کہ روزہ مجھے تنگ کر رہا اور بڑا میں پریشان ہوں، تو یہ بھی غلط طریقہ کار ہے. دوسرا یہ ہے کہ روزہ رکھ کے سارے گھر والوں کو لگتا ہے کہ احسان عظیم کر دیا، صحیح، گھر والوں پر، وائف پر، بچوں پر. بھائی پتہ نہیں تمہیں روزہ رکھا ہوا ہے میں نے. تو ایسا روزہ نہ رکھیں کہ جس روزے کی وجہ سے روزہ تو آپ کی زندگی کی ریاضت اور ریہرسل اور ساری کی ساری چیزیں کرتا ہے، لیکن اس کے بجائے آپ جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں. قبلہ مفتی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی تھی کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ خاص رمضان آیا تھا تو ہمارے لوگ مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنا سب کچھ کھول دیتے. لیکن آپ دیکھیں شوگر مافیا، چینی مافیا کو دیکھیں، آپ ذخیرہ اندوزوں کو دیکھیں، آپ ان ظالموں نے مسلمانوں کے لیے چیزوں کو، وہ چیزیں جو قوت لا یموت زندگی کے لیے چاہیے اور جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی نہ کرو جو زندگی کے نظام کے لیے، وہاں پر ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ظلم کیا ہے مفتی صاحب قبلہ، جیسے آپ نے نشاندہی فرمائی، ذخیرہ کر کے اور لوگوں کو پریشان کر کے اس کے بعد لنگر لگا رہے ہیں. باہر حاتم تائی تشریف لائیں کہ جناب میں لنگر پہ تو کھلا رہا ہوں نا، اور 10-10 کے وہ نوٹ نئے نکال کے اور مسجد کے باہر ایک ایک بانٹ رہے ہیں. بولا میں یہ بھی تو بانٹ رہا ہوں نا. ابے بھائی تم مہربانی کرو، یہ حاتم تائی گیری نہ کرو، یہ نہ بانٹو، یہ بھی نہ ایک طرف ذخیرہ اندوزی اور دوسری طرف یہ شو آف لوگوں کو خیرات. اس کے بجائے آپ لوگوں کو بروقت چیزیں دے دیں اور سستی چیزیں دے دیں. آپ کو اگر مثال کے طور پہ مخلوق خدا کے ساتھ مہربانی کرنی ہے نا، تو آپ اس کے اندر مہربانی، ہاں وہ دکھے گا نہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول و منظور ہوگا. بالکل زبردست. مجھے آپ کی مہربانی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو ایک اچھی قیمت پر چیز دیں اور مناسب قیمت پر دیں، یہ زیادہ بہتر ہے. یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. آپ دونوں کی گفتگو سے، بلکہ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب کی گفتگو سے ایک منقبت تھی حضرت علی کی، اس کا ایک شعر یاد آیا. کہتے ہیں کہ ہو علی والے تو دولت کا دکھاوا نہ کرو، ہو علی والے تو دولت کا دکھاوا نہ کرو، کیسے کی جاتی ہے خیرات علی سے پوچھو، کیسے کی جاتی ہے خیرات علی سے پوچھو. ذخیرہ اندوزی اور دوسری طرف پھر یہ چیریٹی، یہ دو باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اور یہ علامہ صاحب تو خیر، علامہ صاحب کا یہ خاصہ ہے کہ آپ جو ہے شمشیر بے نیام ہیں، اور صحیح بات ہے، حق گوئی کے لیے آپ پرواہ نہیں کرتے، بلکہ جس صاحب محراب و منبر بھی ہیں، محراب سے بھی یہی صدا بلند کرتے ہیں کہ جی وہی راستہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا راستہ ہے، ہم کسی دوسرے راستے کو نہیں جانتے. کالرز کو شامل کرتے ہیں. آخری سوال مفتی حسن صاحب کا بھی شامل کروں گا، پھر انشاءاللہ کالرز کے سوالات جوابات آپ حضرات نوٹ ڈاؤن کیجئے گا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ ہے کہ آپ کی ٹرانسمیشن بہت اچھی ہے، ہم تو سارا ساتھ ہی دیکھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب وضو کرتے ہیں، وضو کے فرائض میں کلی شامل نہیں ہے، وہ سنت میں ہے. ویسے ہماری جان بھی سنت رسول پہ قربان، لیکن وضو روزے کی حالت میں اگر ہم کلی نہ کریں، سدشے سے کہ اندر نہ پانی چلے جائے، تو کیا ہو سکتا ہے وضو؟ یعنی اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم کلی نہ کریں تو کیا ہمارا وضو ہو جائے گا یا نہیں، یہ پوچھ رہی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اور میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب یہ مفتی صاحب قرآن پاک پڑھاتے ہیں تو حمزہ زبر با اب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب جو پڑھ رہے ہیں ہم نے ایسا پڑھا ہوا ہے، لیکن اب جو پڑھتے ہیں حمزہ با زبر اب، ایسے پڑھ سکتے ہیں؟ بات سمجھ کچھ نہیں آ رہی آپ کی، سمجھ بات نہیں آ رہی مجھے. میری بات یہ ہے کہ یہ جس طرح ہم قرآن پاک پڑھا ہوا ہے نا، الف زبر حمزہ زبر با اب، لیکن اب جو گاڑسا پڑھاتے ہیں حمزہ با زبر اب بولے نا، حمزہ با زبر اب. پہلے کیا کہتے تھے؟ حمزہ زبر اب، الف، ہاں الف زبر با اب، مطلب ادائیگی تو صحیح ہوتی ہے. لیکن اچھا چلے میں سمجھ گیا، آپ کی بات سمجھ گیا. نیکسٹ کالر کو لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان گل بھائی آپ کو بہت بہت رمضان مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ کسی شخص نے رمضان شریف میں روزے کانسیپٹ نہیں تھا اس وقت، اتنا مطلب وہ نہیں تھا، تعلیم نہیں تھی،
تو روزے رکھے اور نہ روزے کی حالت میں جو ہے وہ رکھ کے پھر یہ دل میں آیا کہ میں نے تو نیت ہی نہیں پڑی تھی تو وہ روزہ جو ہے وہ کچھ کھا پی لیا. تو ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ چلیں مطلب لا علمی میں ہوا نا، جو ہوا پتہ نہیں تھا. آپ یہ کہہ رہی ہیں اس دور میں اتنا ظاہر کانسیپٹ نہیں تھا. نہیں آپ میری وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک ایسے دور میں کہ جب ہم نالج نہیں تھی، جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسے دور میں کہ جب نالج نہیں تھی ہم نے روزے رکھے اور اس وقت نیت نہیں کی تو ہم نے کہا ہم نے نیت ہی نہیں کی، کیا فائدہ، تو ہم نے کھا پی لیا. ہمیں معلوم نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا کہ جی روزہ ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال آپ حضرات اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ اس میں صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے شرعی پوائنٹ آف ویو سے. جی ایک کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ نام ہے جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو 2 سنت پڑھتے ہیں، پھر 2 اس کے ساتھ آیت لگاتے ہیں، اور پھر 2 فرض پڑھتے ہیں، فرض نماز کے ساتھ پھر آیت لگانی پڑے گی فرض کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں فرض نماز کے ساتھ بھی آیت یعنی دوسری سورت سورہ فاتحہ کے ساتھ اگلی 2 رکعتوں میں اگلی. آپ دیکھیں آپ 4 رکعت فرض کی بات کر رہی ہیں؟ نہیں 2 رکعت کی. جب فجر کی نماز پڑھتے ہیں ہم ٹھیک ہے. نہیں جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں صحیح تو اس میں 2 سنتوں کے بعد پڑھتے ہیں. جب فرض پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں آیت پڑھنی ہے یا نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ کا سوال لکھ لیا گیا، اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو دیا جائے گا. اور ہیں ارشد بھائی کالرز، اسماعیل بھائی. اچھا ٹھیک ہے، پہلے میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب سے ایک جواب لے لوں، ایک آخری جواب کہ روزہ بھی فرض ہے حضرت اور نماز بھی فرض ہے. روزہ رمضان میں فرض ہے، نماز علاوہ رمضان بھی فرض ہے، ہر حال میں نماز فرض ہے. تو مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ روزہ رکھنا اور نماز نہ پڑھنا، ایک آدمی عادی بے نمازی ہو اور روزہ رکھتا ہو، تو اب بتائیے کہ وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ یار آپ اس کا حوصلہ توڑ لیں، وہ روزے تو رکھ رہا ہے، کم از کم نماز نہیں پڑھا. اب آپ اسے اس طرح کریں گے تو وہ نماز سے تو دور ہے ہی، روزے سے بھی دور نہ ہو جائے. اس کا کوئی اعتدال کے ساتھ جواب دیجئے کہ وہ نماز کے راستے پر بھی آ جائے اور روزہ بھی رکھا کریں. دیکھیں روزہ ایک مستقل عبادت ہے اور نماز ایک مستقل عبادت ہے. روزہ بھی ارکان اسلام میں شامل ہے، نماز بھی ارکان اسلام میں شامل ہے. روزے کا الگ سے حساب ہے، احتساب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، نماز کا الگ سے مستقل احتساب ہوگا اللہ کی طرف سے. تو ایسا نہیں ہے، دونوں عبادتیں اپنی اپنی جگہ مستقل ہیں، ان میں سے کوئی ایک عبادت دوسرے کا بدل نہیں ہے، دوسرے کے قائم مقام نہیں ہے. ہر ایک کی اپنی مستقل حیثیت ہے. روزے کی اپنی مستقل حیثیت ہے، نماز کی اپنی مستقل حیثیت ہے. جو نماز نہیں پڑھے گا، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، وہ خود بھگتے گا، اس کا اس سے حساب کتاب ہوگا. بلکہ جو ہے وہ حقوق اللہ میں تو قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں. تو جو ابتدائی عبادت جو ہے وہ نماز ہے، نماز کے بغیر تو کسی عبادت کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ ماہ رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے اور روزہ رکھنے کے باوجود نماز نہیں پڑھ رہا. دیکھیں اس سے ہم یہ کہیں گے کہ وہ روزہ رکھ کیوں رہا ہے. روزہ اگر رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کے روزہ رکھ رہا ہے، قرآن و حدیث میں روزے کا حکم دیا گیا ہے، اس وجہ سے روزہ رکھ رہا ہے، تو بھائی نماز بھی اللہ ہی کا حکم ہے، نماز بھی قرآن و حدیث میں اس کی فرضیہ ذکر کی گئی ہے، تو نماز کو بدرجہ اولیٰ ادا کرنا چاہیے. تو ماہ رمضان کا روزہ نہ چھوڑے. جس نے جو روزہ رکھ رہا ہے نماز نہیں پڑھ رہا تو اسے ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ روزہ رکھنا بھی چھوڑ دے. something is better than nothing. ما لا يدرك كله لا يدرك كله. نصیحت ہم یہی کہیں گے، اسے کہیں گے بھائی جب روزہ رکھ رہے ہو تو نماز بھی لازمی پڑھو، کہ نماز کے بغیر روزے کی روح نہیں آئے گی. بہت اچھی بات. مفتی صاحب ہم جلدی سے جوابات کی طرف آئیں گے کالرز کے. جی ارشاد فرمائیں. اصل میں ایک سوال یہ ہوا کہ وضو میں کلی نہیں کی تو وضو ہو جائے گا یا نہیں. تو ظاہر ہے کہ فرائض جو ہے وہ 4 ہیں، ٹھیک ہے نا، جن میں جو ہے وہ کلی کرنا جو ہے وہ شامل نہیں ہے. کلی کرنا سنت ہے، تو سنت تو چھوٹے گی لیکن کلی نہیں کی تو وضو ہو جائے گا. سنت کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اچھا رمضان میں وہ کہتی ہیں روزے کی حالت میں ہم احتیاط نہیں، آپ روزے کی حالت میں کلی کر سکتے ہیں، غرارہ نہ کریں تاکہ وہ پانی اندر نہ جائے. الف اور حمزہ والا جو مجھے سمجھ نہیں آیا جی. وہ یہ کہہ رہی تھی پہلے وہ ہمارے قاری صاحب اس انداز سے پڑھاتے تھے، با آگے ہوتا تھا لیکن با کا
باقی وضاحت نہیں ہوتی تھی. کہتے تھے اچھا الف زبر اب, حمزہ زبر اب بول دیتے تھے, اور اب کہتے ہیں با ہوگا تو ظاہر سی بات ہے نام تو با زبر اب ہوگا, ظاہر ہے نہیں ہوگا تو کیسے. جی میرے خیال میں وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے الف زبر الف بے زبر اب بولتے تھے, اب حمزہ زبر اب, ہاں شاید الف متحرک نہیں ہوتا, جب وہ متحرک ہوگا تو حمزہ ہوگا, حمزہ ہو جائے گا, اور پھر حمزہ بے نہیں ہوگا, با ہوگا, عربی میں با ہوگا, اردو میں بے ہوگا, تو حمزہ با زبر اب ہوگا. جی جی جواب علامہ صاحب. یہ انہوں نے یہ فرمایا کہ روزے ہم نے رکھے تھے اور یہ سمجھا کہ نیت نہیں کی تو روزہ ہی نہیں, اور ہم نے کھا پی لیا. لازم بات ہے کھا پی لیا تو اب تو ان روزوں کی قضا تو کرنی پڑے گی, لیکن نیت کے, یہ تو ایک جواب ہو گیا سوال کا, لیکن نیت کے بارے میں ایک سماعت فرما لیں. ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نیت کے لیے اسپیسیفک جب تک یہ کلمات نہ کہیں کہ وہ بھی صوم غد نویت یا میں نے نیت کی, نیت خالصتاً دل کے ارادے کا نام ہے. آپ سحری کر رہے ہیں, آپ سحری کر رہے ہیں, آپ کی نیت دل میں ہے تو آپ کا ہو گیا. آپ لفظ نہ بھی کہہ سکیں تو یہ نہ سمجھیں کہ میری نیت ہی نہیں, میرا روزہ ہوا. بہرحال یہ جو ان کا روزہ چھوٹ چکا ہے, اس صورت کے اندر ان روزے کی ان کو قضا کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے جی. مفتی حسن نوید نیاز, فرض کی دوسرے رکعتوں میں, فرض میں بہن نے سوال پوچھا کہ فجر کے فرائض کے اندر جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد آیت ملائی جائے گی یا نہیں ملائی جائے گی. دیکھیں سورہ فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے, اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد فرض کی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں, فجر کی نماز ہو گئی, اسی طرح مغرب کی ابتدائی 2 رکعتیں, عشاء کی ابتدائی 2 رکعتیں, ظہر کی ابتدائی 2 رکعتیں, عصر کی ابتدائی 2 رکعتیں. فرض کی ابتدائی 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کم از کم 3 آیتیں یا 3 آیتوں کے برابر ایک بڑی آیت پڑھنا بھی واجب ہے, پڑھنا لازم ہے, ضروری ہے, پڑھے گی. لیکن یہ فرض کی ابتدائی 2 رکعتوں کا مسئلہ ہے. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت جو ہے اس کے اندر تلاوت کرنا فرض نہیں ہے. اگر کچھ بھی نہیں پڑھا اور بس کھڑے رہے, سبحان اللہ کی مقدار اگر کھڑے رہے تو بس ایک سبحان اللہ یا 3 کہتے ہیں, ایک رکن کی مقدار کھڑے رہے. ٹھیک ہے ناظرین کرام, میں ایک وقفے کی طرف بڑھ رہا ہوں, اور وقفے کے بعد ہوگا, مطلب اس والے وقفے کے بعد ہوگا سیگمنٹ معلوماتی معلومات, اور یہ نیا سیگمنٹ ہے میری نشریات کا کوئز شو ہے. بچوں کی ذہنی آزمائش کا مقابلہ ہے. ہم ان سے کریں گے سوالات جو ہوں گے اسلامک ہسٹری سے ریلیٹڈ, مطالعہ پاکستان سے ریلیٹڈ, یعنی پاکستان اسٹڈی, اسلامک ہسٹری اور قرآنیات کے ہوں گے ان سے سوالات. اس وقفے کے بعد دیکھیے گا معلومات ہی معلومات.